السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا آغا۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے انرجی کرائسس کے حوالے سے، کیونکہ انرجی کرائسس ہمارے ملک میں تمام تر مسائل کی اگر ہم کہیں اٹس اے بون آف کنٹینشن ان دس کنٹری تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ جو انرجی ہے وہ بہت سارے سیکٹرز میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے، چاہے وہ کمرشل ہو، ڈومیسٹک ہو، اس کے علاوہ اور تمام تر سیکٹرز میں بھی ایک پیوٹل رول ہوتا ہے انرجی کا، ساتھ ہی ساتھ ہماری ملک کی اکانومی میں بھی یہ پیوٹل رول پلے کرتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ انرجی تھیفٹ آخر کیا ہے، اور اس کے حوالے سے جو ڈرائیو چل رہی ہے، گرفت ڈرائیو، یہ کیا ہے اور اب تک کتنے کیسز ایڈریس ہو چکے ہیں، کتنے کیسز میں جو ہے فردر پروسیڈنگ ہوئی ہے، اس میں ایگزیکیوشن سامنے آئی ہے، اور عوام کو کیسے ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیسے انفارم کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ہم کو جانیں گے SSGC کے حوالے سے، SNGPL کے حوالے سے بھی، اور کس طریقے سے جو ہے ہم اپنی عوام کو اور زیادہ انفارم کر سکتے ہیں، ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، اور کچھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کیا ہوتی ہے اور عوام کو کیا اس حوالے سے پتہ ہے، یا کن مختلف ڈرائیوز کے تھرو ہم عوام کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں ان تمام تر مسائل کے اوپر۔ اس وقت میں موجود ہوں SSGC ہاؤس میں، اور میں بات کروں گی آج بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد ابو ذر صاحب سے، ان سے اوور آل اس تمام تر سیناریو کے اوپر بات کروں گی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام علیکم، ویلکم ٹو SSGC۔ It's a pleasure interviewing you because it's a really different and really difficult topic. In fact, لوگ جو ہیں یہاں پہ کرنٹ افیئرس کے لیے بہت ساری جو ہمارے ریسنٹ ایشوز ہوتے ہیں یا ہماری جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن کرائسس کے اوپر بات جو ہے ذرا کم ہوتی ہے۔ ہماری آج یہاں پہ آنے کی بھی ایک یہی ریزن ہے کہ آپ ذرا عوام کو بتا سکیں کہ انرجی کرائسس کیا ہے اور اس ملک میں کیوں اتنا جو ہے برا ایک حال ہے، اور یہ جو ایک تمام تر سیناریو ہوتا ہے، ڈومیسٹک ایشوز الگ، اس کے علاوہ کمرشل ایشوز، اس پر بھی کچھ آپ سے بات کریں۔ تو سب سے پہلے میں جو ہے اپنے ویورز کو آپ کی ڈیزگنیشن بھی بتاتی چلوں کہ آج ہم بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد ابو ذر صاحب کے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ڈائریکٹر جنرل سیکیورٹی اینڈ کاؤنٹر گیس تھیفٹ آپریشن کو ہیڈ کرتے ہیں، اور ان کی جو انفارمیشن ہوگی اوبویسلی ہمارے لیے بہت زیادہ فیکچوئل ہوگی۔ سر، تھوڑا سا SSGC کے حوالے سے بتا دیجیے کہ ہاؤ ڈز دس آرگنائزیشن ورکس، اور کیا ان کے تمام تر کام ہیں۔ تھینک یو ویری مچ الوینا، آپ آئے یہاں پہ، اتنا آپ لوگوں نے ایفرٹ کیا، اینڈ دین میٹرو ون نیوز کا بھی، میٹرو ون TV کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس آپ خود آئے ہیں چل کے۔ اٹ شوز یور کنسرن۔ ایکچولی انرجی صرف آپ کا کنسرن یا ہمارا کنسرن نہیں ہے، انرجی از کنسرن آف ایوری چائلڈ، ایوری پرسن ان دی کنٹری۔ جب آپ کمپریہنسو نیشنل سیکورٹی کی بات کرتے ہیں، جیسے ہم فوجی ہمیشہ، تو انرجی سیکورٹی از ون آف دا پلرز آف کمپریہنسو نیشنل سیکورٹی۔ اب اس میں رینا، جیسے آپ نے پوچھا کہ میں اوور ویو دوں آپ کو کہ کیا ہے اس وقت سچویشن، تو دیکھیے جو ہم انرجی مکس یوز کرتے ہیں، وی آر اے بگ امپورٹر آف انرجی، ہائیڈرو کاربنس کا ہمارا سب سے بڑا جو امپورٹ بل ہوتا ہے وہ یا گیس یا پیٹرول کا ہوتا ہے، جو ہائیڈرو کاربنس کا ہوتا ہے۔ اب اس وقت اگر آپ مکس دیکھیں تو پیٹرول کے ساتھ یا لیکوڈ ہائیڈرو کاربنس کے ساتھ گیس از اراؤنڈ 50% آف دا ٹوٹل انرجی ریکوائرمنٹ آف دا کنٹری۔ اور پھر جب آپ دیکھیں تو ہمارے پاس پہلے بہت اللہ نے بڑا فضل کیا تھا اس ملک پہ کہ بہت سارے ریزروائرز تھے ہمارے پاس، پچھلے کچھ عرصے سے ایکسپلوریشن پہ توجہ نہیں دی گئی، ہم امپورٹ پہ زیادہ کنسنٹریٹ کرتے رہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے جو ریزروائرز تھے وہ ڈپلیٹ ہو گئے، اور جب ڈپلیٹ ہوئے تو آپ کو فورن گیس منگوانی پڑی، وچ از مور کاسٹلی۔ یہ فیلڈز کی ڈیپلیشن کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیے، جب ہم نے گیس ایکسپلور کی سب سے پہلے، تو جیسے ہم سوئی، اپنا نام سوئی گیس فیلڈ سے لیتے ہیں، تو وہاں سے جب گیس نکلی تو وی تھاٹ کہ اٹ از گڈ فار 50 years. ایوری ایوری ایکسپلوریشن ہیز گاٹ اے لائف۔ اب جب اس کی لائف اب ہم دیکھیں تو یہ 50s کی ڈسکوری ہے، وی آر آلریڈی ان 2020، سو اٹ از وی آر آلریڈی گوئنگ پلس۔ وی میڈ اے لاٹ آف ڈسکوریز آن ایسٹرن سائڈ آف انڈس ایز ویل۔ قادرپور گیس فیلڈ آپ نے دیکھا، بدین کے آس پاس بہت ہیں، ٹنڈولا یار میں ملی، لیکن یہ اتنے بڑے گیس فیلڈز نہیں ہیں کہ ہماری انٹرنل ریکوائرمنٹ پوری کر سکتے۔ اب سندھ میں سوئی سدرن گیس پہ ہم آ جاتے ہیں، جس کو ہم آپ سے آج انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ سوئی سدرن گیس اس وقت بلوچستان اور سندھ کو کیٹر کرتی ہے۔ سندھ کی اگر آپ اس کی ٹوٹل آپ آؤٹ لک دیکھیں تو اراؤنڈ 50,000 کلومیٹر کا ہمارا پائپ لائن انفراسٹرکچر ہے، اور یہ پائپ لائن انفراسٹرکچر ایز بگ ایز 42 inches ڈایا اینڈ ایز اسمال ایز 1 inch ڈایا،
ठीक. And SNGPL caters to Punjab and KPK. To Punjab and Sindh. So we will talk about Sindh and Balochistan, SSGC basically. Okay. You are in our house, so we'll concentrate on Balochistan and Sindh. Yeah. अच्छा, अब है ये कि ये एक बड़ा नेशनल एसेट है ये कंपनी. इट इज़ इन द रीजन. बहुत कम मुल्कों के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो पाइप्ड गैस अपने डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को देते हैं राइट इन देयर हाउसेस 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक. और फिर कोई ईद नहीं, कोई रमज़ान नहीं, हमारा एफिशिएंट किस्म का वर्कर, हमारी कंपनी इसको मैनेज करती है होल ईयर. सो इट्स अ बिग कैपेबिलिटी दैट वे. ईरान में से नहीं होता. नेबरिंग कंट्रीज़ में वो बॉटल्ड गैस देते हैं जिसको आप सिलेंडर्स कहते हैं, बट यहाँ पे हम हर डोमेस्टिक कंज्यूमर को ये देते हैं. तो नंबर 1 ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है जिस पे वी मस्ट बी प्राउड ऑफ दिस कंपनी. अब इशू क्या हुआ कि एंड वी आर सर्विंग बलोचिस्तान. अब इशू क्या हुआ कि कुछ अरसे से कुछ लोगों ने, नॉट ऑल, 95% आर गुड पीपल, कुछ लोगों ने गैस की पाइपलाइंस में सुराख करके या हमारे मीटर बाईपास करके गैस का डायरेक्ट इस्तेमाल शुरू कर दिया. अच्छा, जिससे तो ये काफी, यानी ये टेक्निकल चोरी है. चोरी है. अच्छा, अब जब हम चोरी की बात करते हैं तो टेक्निकल टर्म्स में इफ यू टॉकिंग अबाउट प्योर कि कैसे इसको कंट्रोल करना है, तो लेट्स डिफाइन चोरी है क्या. देखिए, UFG इज द टर्म विच वी यूज इन द कंपनी विच इज कॉल्ड अनअकाउंटेड फॉर गैस. हमने 14 या 15 वेल्स में से गैस खरीदी, उस वेल्स को अपने सिस्टम में लेकर आए और देयर वी मेक द पेमेंट इन डॉलर्स. जो वेल दूसरे लोगों के, हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हमने उठाई, और फिर जब हमने उसको अपने पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर से नीचे लेकर गए तो हमने इसको तकरीबन 28 से 30 लाख कस्टमर्स में बांट दिया. ठीक. ऑल ओवर सिंध एंड बलूचिस्तान. अब क्या होता है कि अनअकाउंटेड फॉर गैस कैसे शुरू होती है कि जब हम खरीद रहे हैं तो 14 या 15 मीटर्स हैं विच आर वेरी वेरी प्रिसाइज. दे गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द गैस कि कितना कंबस्शन है, क्या इसके अंदर कॉम्पोजिशन आ रही है, एंड द क्वांटिटी एंड वॉल्यूम. वेयर एज व्हेन वी सेल इट, इट इज गोइंग थ्रू लेट्स से 28 लाख और 30 लाख मीटर्स. और वो मीटर इतने सोफिस्टिकेटेड भी नहीं है जो हमारे घरों के बाहर लगे. सो वन फैक्टर इज द मेजरमेंट एरर. हम जब लेते हैं तो वेरी एक्यूरेट, व्हेन वी आर सेलिंग इज नॉट दैट एक्यूरेट. सो वी नीड टू इम्प्रूव आवर मीटरिंग कैपेबिलिटी, मेजरमेंट कैपेबिलिटी. सो one portion of UFG is measurement. Second portion is leakages. जब आप ने गैस डिस्कवर, can we control leakages or it's natural, we can't control it? मैं लेके आता हूँ, मैं इस पे आपके लेके आता हूँ. इसको मैं और एक्सप्लेन करूँगा. जैसे हम जब सुई से गैस लेते हैं तो ली थी हमने पहली दफ़ा, तो दिस वाज 1958 और 59. अब हमारी जो गैस की पाइपलाइंस कराची में बिछी हुई हैं वो कुछ इतनी पुरानी है कि जितनी 60 ईयर्स ऑफ एज. ठीक. दिस कुछ नहीं भी हैं. तो वो जो पुरानी गैस उनको हमने वक्त के साथ साथ रिप्लेस करना है, वहाँ कुछ लीकेजेस आ जाती हैं. नाउ लीकेजेस इज द सेकंड बिग फैक्टर. और थर्ड बिग फैक्टर इज दैट आई वाज टेलिंग कि जहाँ पे या आप मीटर को बाईपास करते हैं या हमारे लोग डायरेक्ट पाइपलाइंस में से चोरी करते हैं, उसको हम थेफ्ट कहते हैं. अब हम चोरी को अगर थोड़ा सा और डिफाइन कर लें कि कैसे डिटेल्स क्या हैं, तो देखिए हम टोटल जो पिछले साल का हमारा लॉस है वो है तकरीबन 71 BCF. 71 BCF is 71 billion cubic feet of gas, which in money terms, monetary terms, ये बनता है around 24 billion rupees, 24 billion rupees या 24 अरब रुपए. अब अगर हम, जैसे मैंने आपको बताया कि मेजरमेंट एरर्स अगर निकालें तो तकरीबन 25% हमारे मेजरमेंट एरर्स हैं, तकरीबन 25% हमारे लीकेजेस हैं, एंड रेस्ट 50% विच इज़ द बल्क, अराउंड 12 to 13 बिलियन रुपीस का हमारे यहाँ थेफ्ट है. Now this is huge amount. It is the challenge. Massive. Now that challenge is with us. That challenge is with me. और ये कितने सालों से ये चल रहा है? इसका कोई मॉनिटरिंग है? ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है. ये मर्ज जो है, ये ज़्यादा जो लॉसेस शुरू हुए हैं वो 2013 ऑनवर्ड शुरू हुए. अच्छा. It's only 5 years old फिनोमेना जिसमें इतना बड़ा गैस का लॉस शुरू हुआ. अब इसको अगर आप लॉसेस को, आप क्योंकि टेक्निकल लोग हैं, आई वुड लाइक कि आपके थ्रू मैं पूरे पाकिस्तान के अपने अवाम को भी समझाऊं कि हम गैसेस की जो गैस लॉस है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस एरियाज. हमारी जो बल्क सप्लाई है सुई सदरन की, वो 70% ऑफ द सप्लाई कम्स टू कराची. ठीक. तो 71 BCF में से 41 BCF which is around 60-63% of the total loss is in Karachi. सिंध के अंदर हमारी सप्लाई है अराउंड 20%, तो वहाँ पे हमारे लॉसेज हैं अराउंड 12 BCF.
اور بلوچستان میں ہماری 10% سپلائی ہے اور ادھر لاسز ہیں تقریباً 22 BCF. سو 22, 13 اینڈ 41 اس طرح. اب اگر پرسنٹیج وائز دیکھیں تو بلوچستان از دا موسٹ افیکٹڈ. اچھا. اور اگر آپ والیوم وائز دیکھیں تو کراچی از دا موسٹ افیکٹڈ جہاں ہم نے کام کرنا ہے. تھوڑا سا اور اگر آپ چاہیں تو میں اس کو اور ڈیٹیل میں چلا جاؤں کہ چوری کی کیا قسمیں ہیں. جی. بلوچستان میں کیا قسم ہے, سندھ میں اور ادھر کراچی میں کیا ہے. بلوچستان کو ہم پہلے لے لیتے ہیں. دیکھیے بلوچستان کے کچھ علاقوں میں سردی بہت زیادہ پڑتی ہے, آپ خود سمجھتے ہیں. جی. جب وہاں پہ سردی ہیٹرز کا استعمال زیادہ ہوتا ہے, بڑھ جاتا ہے. جی. اب ان کا جو گیس کا بل ہے وہ 35,000 روپیز ہو جاتا ہے, ایک عام آدمی کی پہنچ سے اوپر چلا جاتا ہے. اب نہ کیا ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی دین میٹرز کے اندر. لیکن بلوچستان میں یہ صرف گیس کا ایشو نہیں ہے, وہاں پہ جو ہے اوور آل الیکٹریسٹی کا بھی یہی ایشو ہے, وہاں پہ بھی یہ چوری بہت کامن ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یا تو وہ تھوڑا بہت سندھ میں ذرا اسلام ایریاز میں یا رورل میں, میں بتاتا ہوں سندھ میں اپنے قسم کی چوری, وہاں تو دیکھیں جی اٹس اے لائف سیونگ تھنگ. اگر آپ کے بچے سردی میں ہیں تو آپ کو تو, اور جنگلات ہیں نہیں وہاں پہ, تو اب آپ کو گیس دینی ہے وہاں پہ. سو وہاں ہم گورنمنٹ کے ساتھ اور دیکھیں اور بلوچستان کا ہم پہ حق ہے. اسی بلوچستان, ہم سوئی کا نام بلوچستان سے کیری کرتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو گیو something back, one, and second we need to devise as government of Pakistan something so that it becomes affordable for them. You see, جتنی ایک جنرل کیپیسٹی ہے پے کرنے کی, کم از کم گیس کو اس میں لیا. اٹس اے لائف سیونگ نیسیسٹی, اٹس ناٹ اے لگژری. تو ہم نے گورنمنٹ کو پروپوزل دیے ہیں فار اسپیشل ٹیرفس, فار اسپیشل سلیبس فار بلوچستان. ون سیکنڈ, وہ سلیب دینے کے بعد بھی کچھ لوگ نہیں مانیں گے ڈیفینیٹلی. پھر ایک نیا پولیس اسٹیشن ہم بنا رہے ہیں, ہم فورس یوز کریں گے, لا کے مطابق ان کے ساتھ کارروائیاں کریں گے, مگر ساتھ ساتھ پیرلل ریلیف دینے کے بعد. سیکنڈ, بلوچستان کا ایشو کیا ہے, بلوچستان میں آبادیاں دور دور ہیں. وین وی ٹیک اے پائپ لائن فرام ون پاپولیٹڈ ایریا ٹو اندر, تو رستے میں جو ولیجز آتے ہیں انیشلی تو وہ پائپ لائن لے کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں جی ہم پائپ ہی نہیں لے کرنے دیں گے, پہلے ہمیں گیس دیں. اب یو کانٹ گیو اٹ ٹو ایوری ون بیکاز اٹس ایز پر دا پلان. وین وی لے دا پائپ لائن اینڈ گو اوے, تو کچھ دنوں بعد وہاں سے دا ٹیمز کم اینڈ دے پنچر دا مین پائپ لائن, ٹیک اٹ ٹو. یہ ایشو بہت پرانا ہے, یہ بھی پرانا. اس میں بھی ہم ون, اس کے دو سولوشن, ہم گیسیفائی کریں ان کو. دیکھیے جی ان کو گیسیفائی کرنا ہے آپ نے, بیکاز دے آر along the pipeline and they deserve to use the gas. تو ان سے نیگوشیٹ کیسے کریں گے پھر؟ ان سے نیگوشیٹ ایسے ہوگا نا کہ دیکھیے آپ ان کو سلولی گریجولی ان کی ڈیولپمنٹل اسکیمس میں شامل کریں. گورنمنٹ پیسہ سینکشن کرے, پروونشل گورنمنٹ ایز ویل ایز دا فیڈرل گورنمنٹ. سیکنڈ, ہم پھر اس کے اوپر لا کو امپلیمنٹ کریں. جو لوگ اس طرح لیگل گیس ہونے کے باوجود چوری کرتے ہیں, پھر ان کے خلاف ہم کریک ڈاؤن کریں, ہم ایف سی کو یوز کریں. اس وقت کوئی پروویژن موجود ہے, کوئی ایکٹ موجود ہے جس کو اپلائی کر کے آپ لوگ گرفت آپریشن کر رہے ہیں یا فردر اور کوئی؟ میں اس پہ آپ کو لا پہ یہ بتاؤں کہ اگر آپ چاہیں تو میں اگر چوری کو ذرا ڈیفائن کر لوں ان دا رورل ایریا ان کراچی, پھر میں لا پہ آپ کو کمپلیٹ بریف دے دوں گا. لا ہے اور بہت زبردست لا ہے جس کو اب ہم امپلیمنٹ کرنے کر رہے ہیں. یہی ڈفرنس ہے پہلے میں اور اب میں, جب ہمیں شور ہے کہ یہ گیس چوری انشاءاللہ ہم روک لیں گے. سندھ رورل میں ایشو زندگی موت کا نہیں ہے. سندھ رورل میں ایشو یہ ہے کہ جب گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی ہے تو وہ ان کے پاس بڑے بڑے جنریٹرز ہیں جو وہ گیس سے چلاتے ہیں. وہ اس کو یا تو گھر کے میٹر سے چلاتے ہیں تو گھر کا میٹر چھوٹا پڑ جاتا ہے اور وہ صحیح گیس نہیں پڑتا اور ہمارے گیس وہاں ضائع ہو جاتی ہے. سیکنڈ, وہ ڈائریکٹ پائپ لائن سے نکالتے ہیں, بڑے جنریٹرز چلاتے ہیں. ان جنریٹر سے نہ صرف خود بجلی لیتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی دیتے ہیں, بازار میں بھی بیچتے ہیں. تھرڈ, اسی جنریٹر سے وہ آئس فیکٹریز چلاتے ہیں گرمیوں میں اور رائس ملز چلاتے ہیں سردیوں میں. اب ان کے خلاف کیونکہ یہ لگژری ہے, اٹس ناٹ نیسیسٹی, اب وہاں پہ ہم کمپلیٹ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اس لا کے مطابق جو میں بھی آپ کو ایکسپلین کروں گا. ہمارے پولیس اسٹیشنز کام کریں. صرف پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے لاڑکانہ میں 31 FIRs کاٹی ہیں. بہت سارے لوگوں کو ہم نے جیل کیا ہے. حیدرآباد میں ایک CNG میں ایک پرابلم آیا تھا جس میں اس نے ڈائریکٹ بائی پاس کیا تھا, اس کو 10 سال. صاحب لے کنٹینیو فرام سندھ اگین, لیکن مجھے یہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لینا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے سندھ کے حوالے سے, کچھ ہم نے بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کی, لیکن ہمیں بریگیڈیئر صاحب بتا رہے تھے کہ سندھ میں کس قسم کی چوری موجود ہے اور وہ ٹیکنیکلی بالکل مختلف ہے بلوچستان سے. جی سر, کنٹینیو کیجیے.
تو اب ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جو CNG اسٹیشن تھا حیدرآباد کا, وہ اس کو گیس کو یوز کر رہا تھا, اس کو ہم نے پکڑا اور نہ صرف اس کو ہم کورٹ میں لے گئے تو اس کو 10 سال جیل ہوئی, بلکہ اس کو 18 کروڑ روپے جرمانہ بھی ہوا. اچھا. اور اس میں کچھ لوگ کمپنی کے بھی انوالو تھے لوور لیول پہ, ان کو بھی 13 سال سزائیں ہوئیں. سو دس از سندھ رورل وی آر ڈیلنگ ود. ناؤ وی کم ٹو کراچی. دیکھیے کراچی بہت اسپیشل ٹریٹمنٹ مانگتا ہے. کراچی بالکل ڈفرینٹ ہے. کراچی میں ہمارے ٹوٹل انڈسٹری کا, ہمارے انڈسٹریل کسٹمرس کا اراؤنڈ 90 to 95% از ان کراچی اونلی, ساری انڈسٹری کا. اینڈ انڈسٹری ہم سے اباؤٹ 70% آف دا گیس لے رہی ہے. دے آر بگیسٹ کنزیومرز آف گیس. اور کراچی ہی میں 41 BCF کا لاس بھی ہے, جو سب سے بڑا لاس. اچھا. تو اب ایک لنک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہم نے انڈسٹری کو کلین کرنا ہے, انڈسٹری کو دیکھنا ہے غور سے. انڈسٹریز کانسٹنٹلی بات کرتی ہیں اپنی انڈسٹریز کو ریوائیو کرنے کی, ایکسپورٹس کی بھی بات کرتی ہیں, اوور آل ریفارمس کی بات کرتی ہیں, لیکن اپنا جو یہاں پہ ایک ان کا ایک یہ ایک میجر ایکٹ ہے جو کہ ان لافل ہے, اس کو پھر کیسے وہ ڈیل کرتے ہیں آپ لوگ ان کے ساتھ, اور اب فردر کیا اس کے لیے کچھ ریفارمز ہیں آپ کے پاس؟ جی میم بتاؤ. دیکھیے ہماری پوری کمپنی, ہمارے MD وسیم محمد وسیم صاحب, ہمارے DMDs کا ویژن, اور پھر عمران خان صاحب کا سب سے بڑا جو پرائم منسٹر ہے ان کا ویژن, اور ندیم بابر صاحب جو یہ ہمارے سارے ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہے ہیں آج کل, ہم سب کا کامن ویژن ہے کہ انڈسٹری نے گرو کرنا ہے, ہم نے انڈسٹری کو سپلائی دینا ہے. اگر آج 10 انڈسٹریز ہیں تو کل 20 بننی چاہیے, 100 بننی چاہیے. اگر آج ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ ڈبل ٹرپل اور 5 سالوں میں اللہ کرے اس کو 10 گنا زیادہ بڑھنا چاہیے. بٹ انرجی کو دیتے ہوئے جب اس ویژن پہ ہم نے عمل کرنا ہے تو ہم سب کو لا ابائڈنگ ہونا ہے, ہم نے لا کے مطابق جانا ہے. ٹھیک ہے. انڈسٹری کے ساتھ ایشو کیا ہوا, اب انڈسٹری میں کہاں ہمیں پرابلم آتا ہے. پچھلے 10 سالوں میں الوینا جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ گیس ہمارے پاس کم ہو رہی تھی, ڈپلیٹ ہو رہی تھی, اور نئے گیس ریزروائرز نہیں آ رہے تھے, اور امپورٹ بھی نہیں تھی, گیس امپورٹ بھی نہیں ہو رہی تھی. تو انرجی جو انڈسٹری تھی اس کے اوپر ہم نے موریٹوریم لگا کے رکھا. موریٹوریم مینس نیدر یو کین ہیو نیو انڈسٹری نور یو کین ایکسپینڈ. اچھا. پاسبل نہیں ہے. اب ہوا یہ کہ اوور لاسٹ 10 years انڈسٹری ہیز ایکسپینڈیڈ وداؤٹ انفارمیشن آف SSGC. اچھا. فار ایگزامپل if one industry was using 100 cubic feet per hour load, it was allowed. ٹوڈے انہوں نے ایک اور بوائلر لگا لیا, ایک اور لوم لگا لی, ایک اور بوائلر لگا لیا, اینڈ ٹوڈے دے آر کنزیومنگ 1000 مے بی 10 times more than the allocated load. تو یعنی یہ بات کلیئر ہے کہ لا کی وائلیشن مختلف طریقوں سے ہو رہی ہے. اچھا, اور ہمارا میٹر چھوٹا رہ گیا. دس از ون. سیکنڈ کیا انڈسٹری میں پرابلم ہوا کہ انڈسٹری نے جب اپنا لوڈ بڑھایا اور اب ان کو گیس کی ضرورت ہے تو وہ بڑے بڑے سکشن بوسٹرز یوز کرتے ہیں انڈسٹری کے اندر, وچ از ناٹ پرمیٹڈ. جب سکشن آپ کرتے ہیں تو 1 ہماری میجرمنٹ ڈیوائسز گڑبڑ ہوتی ہیں, نمبر 2 جو سک کرنے سے پورے علاقے کی جو گیس سپلائی ہے وہ متاثر ہوتی ہے, ڈیمیج ہوتی ہے بہت زیادہ. تو یہ ہو گئے. تھرڈ یہ ہوا کہ انڈسٹری میں ہم نے کنیکشن دیا لیٹس سے کیپٹیو پاور کا. کیپٹیو پاور از گاٹ اے ڈفرنٹ ریٹ, واز اے ڈفرنٹ ریٹ, اب آج کل برابر ہوا ہے, اینڈ جنرل انڈسٹری ہیز اے ڈفرنٹ ریٹ. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اندر لے کے جاتے ہیں اور اپنا جو لائن ڈائیگرام اور جو اکوپمنٹ لسٹ ہے ہم سے فائنلائز کرتے ہیں, آپ اس کو چھیڑیں گے نہیں. واٹ ہیپنڈ از دیٹ دے مکس the 2 gases together and they utilize it together. So this is another violation. So everywhere technical theft is involved. Achha, now fourth, I was given connection for making, let's say, garments, and tomorrow I change my business and go into steel. So how does this influence, how does this affect? Kya wo tariff rates tariffs ke upar are different, consumptions are different. Company has to know the gas sales agreement between company and the industry clearly says that industry will neither extend the load nor change the business nor change the internal diagram. ब्रिगेडियर साहब आपसे बात करके तो ये बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रही हैं काम में, तो क्या आप लोग का कोई प्रॉपर एक टैरिफ है, कोई आपका कि किस तरीके से आपने प्रोसीजर पे अमल करना है, क्या इंडस्ट्रीज के लिए है? डू यू कोलैबोरेट विद FPCCI और डिफरेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स फॉर दैट, ताकि उनको पता चल सके, वो इन्फॉर्म हो, एजुकेट हो, जो लॉज हैं उसको पूरा करें, अनलॉफुल कोई काम ना करें, ये तमाम चीजें पहुंचती कैसे? देखिए अब मैं आ जाता हूँ ऑपरेशन गिरफ्त पे. हम ऑपरेशन गिरफ्त एक्चुअली कवर्स एवरीथिंग जी, क्योंकि ऑपरेशन गिरफ्त के लिए ये तमाम तर चीजों की इंफॉर्मेशन जरूरी है. सो अब हम ऑपरेशन गिरफ्त को आप ऐसे कहें कि ऑपरेशन गिरफ्त इज बेस्ड ऑन द लॉ. वो जो आप लॉ इनिशियली बात कर रहे थे, दैट लॉ इज गैस थेफ्ट कंट्रोल एंड रिकवरी एक्ट
2016. It was passed on 23rd March 2016. Previous government ने पास किया था. So we took 3 years to realize that we need a law. To implement the law. इस गवर्नमेंट ने अपने पूरे विगर के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने का फैसला किया है. ठीक. So 1. नंबर 2, इसी लॉ के मुताबिक हमें गैस यूटिलिटी कोर्ट चाहिए थी. देखो नॉर्मल कोर्ट्स में तो बहुत रश होता है. सो गैस यूटिलिटी कोर्ट्स बन गई. 27 gas utility courts are in Sindh, only 6 are in Karachi, and there are 11 gas utility courts in Balochistan. So cases now. are under proceedings. जी. अब तक जो मैंने ऑपरेशन हमने अब तक किए हैं, और इसका ट्रायल क्विक होता होगा? जी मैं आपको बताता हूँ. इसका ट्रायल टाइम कुछ लेता है, जैसे लीगल प्रोसीजर है, बट कम टाइम लेता है. ये क्रिमिनल ट्रायल्स हैं. हमने अब तक कोई अबाउट पिछले 2 सालों में अगर आप टोटल फिगर में दूं, छोटे बड़े मिला के 1,18,000 ऑपरेशंस किए हैं. अच्छा, ह्यूज नंबर. जी हमने तकरीबन 6 बिलियन रुपीस की जो गैस है उसके मुख्तलिफ लोगों के ऊपर हमने क्लेम डाले हैं, जिनमें से अराउंड 1.2 बिलियन रुपीस वी हैव रिसीव्ड बैक, जिन्होंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल हमसे गलती हो गई, आप हमसे पैसा ले लीजिए. अच्छा, ये जो केसेस आप बता रहे हैं अभी रीसेंट, इसमें क्या डोमेस्टिक थेफ्ट भी था? जी बिल्कुल, इसमें डोमेस्टिक थेफ्ट भी था. तो डोमेस्टिक थेफ्ट में थोड़ा सा लॉ डिफरेंट है, थोड़ा सा लॉ नरम है, थोड़ी लीनियंसी है बिकॉज कि छोटे कंज्यूमर्स हैं. बट हाउएवर जहाँ पे छोटे कंज्यूमर चोरी है, तो जहाँ छोटे कंज्यूमर बल्क में है, जैसे कराची में बहुत सारी कच्ची आबादियाँ हैं जहाँ पे एनओसीज नहीं है. कि वो क्या स्लम एरियाज में होती है? स्लम एरियाज में क्या होता है कि वहाँ पे जो केडीए की स्कीम्स अप्रूव नहीं हैं, उन अप्रूव्ड स्कीम्स में हम गैस नहीं दे सकते, बिकॉज विदाउट केडीएज एनओसी वी कैन नॉट गिव इट. अब होता ही है कि दैट एरिया इज सराउंडेड बाय ऑल द एरियाज व्हिच आर हैविंग गैस ऑलरेडी, व्हिच आर गैसिफाइड. सो व्हाट दे डू इज दैट पाइपलाइन लेते हैं, वहाँ से गैस उठाते हैं और फिर रबर पाइप्स के जरिए डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं. इसमें माफियाज इन्वॉल्व होते हैं, इसमें पैसा कलेक्ट होता है. अच्छा, अब उसके ऊपर क्रैकडाउन मैं कर रहा हूँ, उसके ऊपर हमारा अलहदा क्रैकडाउन चल रहा है, उसके भी FIRs बन रहे हैं. अब तक हम टोटल मिला के अराउंड कोई 140 FIRs तो इस साल की हैं, और टोटल 390 FIRs हैं जो इस वक्त प्रोसिक्यूट हो रही हैं डिफरेंट कोर्ट्स. बट हाउ विल यू मेक श्योर कि दोबारा वो गलत काम या चोरी नहीं करेंगे? क्योंकि इस्लाम एरिया के लोगों को समझाना काफ़ी मुश्किल होता है. दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट लिटरेट, दे कीप ऑन रिपीटिंग दोस थिंग्स, द सेम थिंग्स. वन, वी आर फाइंडिंग आउट अ स्ट्रेटजी वेयर वी कैन क्विकली गिव gas connections to those areas which are still not gasified, और एक वाया मीडिया निकालें with the help of the KDA authorities और दूसरी authorities के साथ मिलके कि हम कैसे इनको गैसिफाई कर सकते हैं. That is one. Second is that through the media, जैसे आप लोग हमारे पास आए हैं, we are time and again telling people कि ये क्राइम है, ये लॉ है. अब तक हम 12 लोग कन्विक्ट कर चुके हैं अलवीना, जिसमें मैंने आपको बताया कि 10 साल कैद और 13 साल कैद हुई है. उसके अलावा 7 और लोग हैं जिनको 5-5 साल सजा हुई है. अब किसी को उठा के 5 साल के लिए बंद कर देना, बिकॉज नया लॉ है, हम अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. गिरफ्त इतना एक्टिव कब से हुआ है? बहुत ज्यादा जी. क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, होर्डिंग्स देख रहे हैं, इसकी ब्रांडिंग देख रहे हैं, मीडिया के ऊपर एक थोड़ा बाज आ रहा है, तो ये ऐसा लग रहा है कि कुछ रिसेंट एक ऑपरेशन है. मैंने बताया कि ये लॉ पास हुआ 16 में, फिर उसके बाद ये डिपार्टमेंट जिसको मैं ऐड कर रहा हूँ, गैस थेफ्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट, वाज एस्टैब्लिश इन 2017 समवेयर अगस्त सितंबर. तो हम इफेक्टिव हुए हैं फ्रॉम लास्ट ईयर 2018 ऑनवर्ड्स. हमने लॉ को साथ लिया है. हमने अबाउट 13 एक्स आर्मी ऑफिसर्स इंडक्ट किए हैं सारी फोर्स में. प्रॉपर इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट बनाया है. हमने अबाउट 10 लॉयर्स हायर किए हैं, इंडक्ट किए हैं, जो प्रोसिक्यूशन लॉयर्स हैं, क्रिमिनल लॉयर्स हैं, वो हमारे केस प्रोसिक्यूट कर रहे हैं. तो अब प्रॉपर इंटेलिजेंस, ऑपरेशन एंड प्रोसिक्यूशन का एक साइकिल है, वेरी काम चल रहा है. और हम अंधाधुन नहीं जाते कि हम गए और हमने कहा जी हमने इसको उठा लिया, FIR कर दिया और बाद में प्रूव हुआ कि ही वाज इनोसेंट समथिंग. वी मेक श्योर दैट वी गो एट द राइट टाइम. बाज़ औक़ात ऑपरेशन हमें रात 4 बजे करना पड़ता है, बिकॉज कि वो 4 बजे चोरी करता है. वो उस वक्त चोरी करता है जब उसको पता है कि अब कोई चेक करने नहीं आएगा. तो आवर इंटेलिजेंस एक्चुअली गाइड्स अस एग्जैक्टली एट द सेम टाइम, सो दैट वी आर डूइंग. और इसमें मैं एक बात और भी ऐड करना चाहूँगा कि ये लॉ हमें अलाउ करता है टू गेट हेल्प फ्रॉम अदर law enforcement agencies as well as intelligence agencies. So I being army officer, ex anti-narcotic force का मेरा background है, तो हम IB से हेल्प लेते हैं, हम FIA से हेल्प लेते हैं, हम पाकिस्तान रेंजर्स सिंध से हेल्प लेते हैं, FC बलूचिस्तान से हेल्प लेते हैं.
اس کے علاوہ سندھ پولیس اور بلوچستان پولیس دونوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ دے آر ڈوئنگ ایکسلنٹ ورک. ہمارے آئی جی صاحب اور ادھر بھی آئی جی بلوچستان بھی دونوں مل کے ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر مجھے ضرورت پڑے تو میں دوسری بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی مدد لیتا ہوں, سو دیٹ وی کین ریئلی فنش تھیفٹ فرام دس کنٹری. دیکھیے میں آپ کے توسط سے کہوں کہ ہم 95-96% بہت اچھے لوگ ہیں. ہم کام کرنا چاہتے ہیں, ہم بلز پے کرنا چاہتے ہیں, ہم لیگل طریقے سے چلنا چاہتے ہیں. ہم 4-5% لوگوں کے ہاتھوں یرغمال ہو جاتے ہیں. تو آپریشن گرفت از ٹارگیٹنگ دوز 4-5% پیپل, دوز پیپل who are violating the law. اور اس میں جو میں بتایا کہ جیسے ویژن ہے گورنمنٹ کا, ہم اس ویژن کو کمپلیٹ سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے تھیفٹ کو, ایلیگل پریکٹسز کو ختم کرنا ہے اس ملک سے. اور اس میں ہم لوگ ترقی نہیں کر سکتے جب تک یہ تمام تر ایلیگل پریکٹسز ختم نہ ہوں. میں اس میں اپنے عوام سب سے, جو پاکستانی ہیں, جو بھی محب وطن پاکستانی اور جو لا ابائڈنگ پاکستانی ہیں, میں ان سب سے یہ کہوں گا کہ آپ ہماری مدد کیجئے. اب ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارا نمبر ہے 1199. اس پہ کمپلینٹ کیجئے ود دی اسپیسیفک ایڈریس آف دا پیپل ہو آر ڈوئنگ تھیفٹ ان یور ایریا, جو آپ کے ایریا میں چوری کر رہے ہیں. میں آپ کو اپنا واٹس ایپ ایک نمبر دے دوں گا, یہ ہمارے کمپنی کا واٹس ایپ نمبر ہے. کوئی بھی آدمی کہیں سے فوٹوگراف کھینچ کے اور اس کی ڈیٹیلز ہمیں بھیج دے تاکہ ہم اس کے اوپر ایکشن کریں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ تو وہ لوگ کر سکتے ہیں جہاں پہ بہت ہی ویزیبل چوری ہو رہی ہے, لیکن جیسے آپ بتا رہے ہیں اتنے ڈفرینٹ میکینزم سے چوریاں ہو رہی ہیں, کوئی اسپیسیفک ٹائم کے اوپر کر رہا ہے, کوئی کیا, وہ تو یور ٹیم از آلریڈی ڈوئنگ. الحمدللہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں, تو وہ آپ لوگ ویسے کریں گے. دوسرا اس میں سوسائٹی اس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے. اور اس میں میں لا کی طرف سے ایک اور سوسائٹی کے لیے ایک بتاؤں کہ کیسے انسینٹیو ہے. دیٹ انسینٹیو از that if somebody gives us information اور وہ انفارمیشن ہم جا کے آپریشن کرتے ہیں اور وہ سچ ثابت ہوتی ہے اور اس میں جرمانہ ہو جاتا ہے, جیسے میں نے بتایا 18 کروڑ جرمانہ ہوا اور وہ ریکور ہوتا ہے, تو لا یہ کہتا ہے گیس تھیفٹ کنٹرول ایکٹ کہ انفارمر کو آپ 5% دیں گے. سو 5% مینس کہ 1 کروڑ کے پیچھے 5 لاکھ روپے اور 18 کروڑ کے پیچھے یو کین ملٹیپلائی اٹ 5. So a lot of money an informer can get if he gives us the information where the theft is taking place and then we do it successfully. So یہ اس انسینٹیو کو آپ تھرو دا میڈیا سب کو بتائیے, آپ اس پارٹیسپیشن کو سب کو بتائیے. دیکھیے پاکستان ہم سب نے مل کے بنانا ہے. اٹس اے برائٹ فیوچر لائنگ اہیڈ فار آل آف اس. ہم اس کو ضائع نہیں کر سکتے, گیس کو یا کسی بھی انرجی کو. یہ ہماری آگے آنے والی جنریشنز کی امانت ہے. سو انرجی کے لیے ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے, گیس کے لیے ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے. سو دس از واٹ my message is. This is your message and your take is on that. اور اس کے علاوہ یہ تو اوور آل ہم نے گرفت آپریشن کے حوالے سے بات کر لی, اور اب تک کیا آپ نے ہمیں کیسز بھی بتایا, کتنے کیسز ہو رہے ہیں, کتنی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے اور کون سا ایسا میکینزم ہے جس کو آپ لوگوں نے کیری کرنا ہے تاکہ اس سے آپ سپرویژن کر سکیں, وہ کام ریپیٹڈلی دوبارہ نہ ہو سکے, وہ کیا ہوگا؟ میں اس میں المینا ایک تو میں سب ٹریڈ آرگنائزیشنس کو, تمام ہمارے جو انڈسٹری ہے اس کو میں ہمیشہ پہلے بھی ہم نے دعوت دی اور اب پھر دعوت دیتا ہوں آپ کے توسط سے کہ آئیے مل کے کام کریں. جی جہاں آپ کے پرابلمس ہیں, آج ایک انڈسٹری ہے, ہم نے اس کو 10 گنا بڑا کرنا ہے, لیکن اس وقت جب ہم سب لا کے مطابق, قانون کے مطابق چلیں گے. جی ہم بائی میڈیاز بناتے ہیں, ہم آ کے اس کے اوپر نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ کیسے ہم نے تمام گیس سیلز ایگریمنٹ کے اوپر عمل کرنا ہے, اور دا سیم وے جو تو یہ کیسے آپ اس کا اویئرنیس کریٹ کریں گے؟ تھرو میڈیا, تھرو یور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, آپ لوگ ڈفرنٹ چیمبر آف کامرسز کے ساتھ یا FPCCI کے ساتھ کوئی کولیبریشن کریں گے؟ ابھی اس کا کوئی آپ لوگوں نے لائحہ عمل تیار کیا ہے یا ان فیوچر سون یو آر گوئنگ ٹو پریپیئر فار دیٹ؟ وی آر ان ٹچ ود دیم. دیکھیے اس وقت تو ہمارا میڈیا کیمپین چل رہی ہے, جو الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ہے, پرنٹ پہ بھی ہے, ہم سوشل میڈیا کو بھی کور کر رہے ہیں, ہم اسٹینڈیز اور شہر میں جو واکس ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. But more than that, we are in direct contact with FPCCI. Me and MD Sui Southern Gas, we went to Karachi Chamber of Commerce a few weeks back, اور ہم نے ان سے جا کے بہت یہی ساری باتیں ڈسکس کی کہ کیسے ہم اس ایشو کو ریزالو کر سکتے ہیں, کیسے ہم سب گیس کی کنزرویشن میں ایک دوسرے کا ہیلپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی سر, میں آپ سے ایک یہاں پہ ایک بریک لوں گی, اور بریک کے بعد میں آپ سے جانوں گی کہ کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز بلوچستان میں کس طریقے سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ڈال رہے ہیں کہ ہماری طرف سے گیس نکل رہی ہے لیکن ہمیں ہی میسر نہیں. اس پر میں آپ سے بات کروں گی, اسٹے ود اس.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर के हवाले से और कुछ बात की कि किस तरीके से जो SSGC है वो कनेक्ट करती है बिज़नेस कम्युनिटी से और कैसे उनको इन्फॉर्म करेगी, एजुकेट करेगी कि वो इस गैस थेफ्ट को रोकें और बंद हो अब ये चोरी का सिलसिला। इसके अलावा मैं एक सवाल रेस करके गई थी ब्रिगेडियर साहब के लिए कि कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स बलूचिस्तान में लोगों के जहन में बात डाल रहे हैं कि यहीं से गैस निकलती है और हमें ही मैसर नहीं, इस पर क्या लाएअमल होगा? देखिए अलमीना, एक तो हम ये क्लियर करें कि यस, बलूचिस्तान इज़ पार्ट ऑफ आवर हार्ट एंड सोल, द मोस्ट बिलवड पीपल, और बहुत रिसोर्सेज हैं और लोगों को हमने ख्याल करना है। बट ये मिसकंसेप्शन होना कि बलूचिस्तान से सबसे ज़्यादा गैस निकलती है, थोड़ा सा चेंज है। अच्छा, इस वक्त गैस की मेजर प्रोडक्शन सिंध में है। ठीक। KP से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे, और अब ऑफशोर भी आ रहा है जैसे हम बात कर रहे थे। यस, बट हैविंग सेड दैट, बलूचिस्तान सुई का पहला गैस का रिजर्वायर था। हमारा नाम सुई से हम कैरी करते हैं। बलूचिस्तान के लिए बहुत स्पेशल प्लान्स हैं सुई सदरन गैस के पास। देखिए, हम कोयटा को गैसिफाई कर चुके, कलात तक गए। अब इशू ये है कि बहुत कम आबादी है और बहुत लंबे डिस्टेंसेस हैं, सो यू कांट पुट अ लॉन्ग ट्रांसमिशन पाइपलाइन फॉर अ स्मॉल पॉपुलेशन, इट बिकम्स इकोनॉमिकली अनवायबल। इसका एक हमने सोल्यूशन ये निकाला कि इसको हम कहते हैं एयर LPG मिक्स प्लांट्स। सही। एयर LPG मिक्स प्लांट्स आर एक्चुअली प्लांट्स which are situated slightly outside the city. We take liquid gas there and then fill their reservoirs. They convert it into gas and supply it in the city exactly like a gas piped pipeline through the pipes. So a consumer doesn't know it is coming from where, it is as good as Sui. इस वक्त हम गवादर में एयर LPG मिक्स प्लांट हमारा काम कर रहा है। इस वक्त नोशकी में हमारा एयर LPG मिक्स प्लांट काम कर रहा है, और इस वक्त सुराब इनका एक शहर है बलूचिस्तान का बहुत खूबसूरत, वहाँ पे एयर LPG मिक्स प्लांट काम कर रहा है। जो दो इनके और शहर हैं, बेला और अवारान। अवारान इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट एरिया। अवारान में गैस प्लांट लग चुका है, कंप्लीट है। हम कुछ ही दिनों में कमीशनिंग करने वाले हैं और गैस घरों में सप्लाई होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद बेला, अबाउट अ मंथ आफ्टर दैट, बेला में भी गैस आ जाएगी थ्रू द एयर LPG मिक्स प्लांट। और अब हमारे पास प्लान है फॉर 26-27 other district headquarters. So inshallah, in coming times, all the district headquarters of Balochistan will be gasified inshallah by Sui Southern Gas Company with the help of air LPG mix plants. So बलूचिस्तान के लिए एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है इस वक्त हमारे पास, जो हमने देना है, वहाँ पे सर्व करना है। तो इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी? क्या गवर्नमेंट के साथ प्रोविंशियल और फेडरल लेवल के ऊपर बात होगी, फिर इसके बाद कुछ स्पेसिफिक टेन्योर के बाद इसकी एग्जीक्यूशन होगी, या कोई आपका ऑलरेडी एक प्लान रेडी है? इसका जो प्लान टाइमलाइन है, इसके लिए फंड्स एलोकेटेड हैं पहले से गवर्नमेंट की तरफ से। प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज़ ऑन बोर्ड, वहाँ से ज़मीनें अलॉट हो रही हैं बिकॉज इट हैज़ टू बी मेड ऑन गवर्नमेंट लैंड, और वो लैंड की एलोकेशंस चल रही हैं। अब उसकी बिड्स भी 2 दफ़ा हो चुकी हैं, अब हम बिडिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। सो इट नॉट वेरी फार कि हम इसके ऊपर काम शुरू कर देंगे। मतलब ये जल्दी इंशाल्लाह इसके ऊपर वो होगा काम। और थोड़ी सी थेफ्ट की बात भी अगर हम दोबारा से, क्योंकि हमने सिंध की काफ़ी डिटेल से बात कर ली, बलूचिस्तान के हवाले से कुछ स्पेसिफिक अगर आप और ऐड ऑन करना चाहते हो थेफ्ट के हवाले से, वहाँ पे क्या सुपरविजन है? क्या वहाँ पे भी मॉनिटरिंग ऐसे ही मजबूत है जैसे सिंध के ऊपर मजबूत है मॉनिटरिंग? हम अलवीना ऑपरेट करते हैं थ्रू 5 डिफरेंट बेसिस। हमारा बिगेस्ट बेसिस इन कराची, डेफिनेटली पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वी आर सेंटर्ड हियर, बट वी ऑपरेट फ्रॉम हैदराबाद एंड वी कवर नवाब शाह एंड हैदराबाद एंड दादू एंड ये एरिया। देन वी हैव अ बेस इन सक्खर, और वो सक्खर वाला बेस एंड अ सब बेस इन लाड़काना, दे कवर कंप्लीट लाड़काना रीजन एंड द सक्खर रीजन। एंड देन वी हैव अ काउंटर गैस थेफ्ट ऑपरेशंस बेस इन कोयटा। सो कोयटा जो है वो कवर करता है कंप्लीट कोयटा रीजन को और कलात रीजन को। सो कुछ एरियाज बलूचिस्तान के हैं जो कराची से बहुत नज़दीक पड़ते हैं, मसलन हब, तो हब को हम कराची से कवर देते हैं। फिर इसी तरह गवादर भी, क्योंकि कमिंग फ्रॉम कोयटा टू गवादर और गोइंग फ्रॉम कराची टू गवादर इट्स स्लाइटली ईजियर फ्रॉम हियर, सो गवादर को भी हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। सो दिस इज़ हाउ कंप्लीट बलूचिस्तान ऑलमोस्ट, एंड नाउ अब अवरान और बेला भी आ जाएंगे तो कंप्लीट कराची के अंदर। सो कंप्लीट बलूचिस्तान ऑन दैट साइड एंड कंप्लीट सिंध ऑन दिस साइड इज एन आर अंडर ऑब्जर्वेशन। हाउएवर नया डिपार्टमेंट बना है,
نئے SOPs بن رہے ہیں, نئی فورس انڈکٹ ہو رہی ہے, تو ابھی تک وی آر ناٹ 100%, وی آر اسٹل بلڈنگ اپ. دین سیکنڈ, دا لا از نیو. دیکھیے ہم جو پولیس میں لا یوز کرتے ہیں وہ 1886 کا بنا ہوا یا 1885 کا لا, 150-200 سال پرانے لاز ہیں, تو اس میں بھی ایشوز آتے ہیں. تو جو لا 2016 میں بنا, اٹس جسٹ 2 ایئرس, تو ہم نے اب اس کو پریکٹس کرنا شروع کیا ہے. اس لا میں بھی سکم ہیں, چھوٹے چھوٹے پرابلمس ہیں. اب ہم اس کا ایک کمپریہنسو امینڈمنٹ بنا رہے ہیں اس لا کی, تاکہ اس کو اور مضبوط کیا جائے. جہاں پہ ویکنیسز ہیں, جہاں پہ پروسیکیوشن ویک پڑ جاتی ہے, ان کو ایڈریس کیا جائے. اور وہ بہت جلدی ہمارے جو فائنل بل ہے فار دی امینڈمنٹ, اٹ ہیز بین ڈیسائیڈیڈ بائی اس اینڈ سوئی نارتھ ٹوگیدر, وہ اوگرا میں ڈسکشن میں ہے. اوگرا سے ہو کے وہ منسٹری میں جائے گا, اور انشاءاللہ ہم اس کو نیشنل اسمبلی سے بھی پاس کروائیں گے. سو دس از ہاؤ we'll make law more flawless. We will make force more comprehensive and strong. And execution to be more easy. And execution to be more easy. Once again, دیکھیے, idea is not to threaten anybody. Idea is not کہ میں کسی کو ڈرانا چاہ رہا ہوں. Idea is not کہ میں کسی کو بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم فورس استعمال کریں. بٹ سر اٹس ہائی ٹائم کہ ہم لوگ سب سدھر جائیں اور ہم لوگ چوری چھوڑ دیں, ہم اپنی نارمز کو تبدیل کر دیں, ہم اپنی ویلیوز کو بہتر کریں, جو ہماری پہلے ویلیوز ہوا کرتی تھی اس کو اڈاپٹ کریں, اور غلط کام کو غلط سمجھیں. کیونکہ جب تک ہم لوگوں میں بہتری نہیں آئے گی انڈیویجول لیول پر, انڈیویجول کیپیسٹی میں, ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. ہم لوگ صرف اور صرف گورنمنٹ کو بیش کرنا یا پھر اپنی کسی کے حوالے سے, کسی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کرنا, this is not on. There is no doubt about it. I totally reinforce what you are saying. We all have to be law abiding. دیکھیں, یہ ہم لا کے خوف سے نہیں کر رہے, یہ ہم اس لیے کریں گے کہ یہ ہمیں اس ملک سے پیار ہے, ہمیں آنے والی جنریشن سے پیار ہے, ہم نے اس ملک کو بنا کے آگے لے کے جانا ہے. We don't want to give country in the same condition to our next generation. We have to give a better country, a better society. And so when we travel abroad, we travel with a pride, with legacy, that this is our state. We are not ordinary people. We have been, Pakistan has seen very, very good days. So it must go back to its old glory. I mean, the way we were, the Asian tigers, the best country, the most developing, etc., etc. So many things we heard about it. So we need to go back to those days once again. It's only through the law, through the adherence of the law, and across the board against everyone. Everybody has to be answerable to the law. Exactly. Thank you very much. Thank you sir for giving us your time. کچھ چیزیں میں آج کے پروگرام میں کنکلوڈ کرتی چلوں تو آج بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد ابوذر صاحب سے جو ہماری ڈیٹیل بات ہوئی انرجی کرائسس کے حوالے سے. انرجی کرائسس کو ایڈریس ہونا پڑے گا, اور کیونکہ انرجی سیکٹر جو ہے ہماری تمام تر سیکٹرز میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے, ہماری اکانومی میں پیوٹل رول پلے کرتی ہے, اور یہ صرف ایسے پاسبل ہے جب میں, آپ اور ہم سب چینج ہوں, اپنی نارمز کو چینج کریں, بہتر کریں, ویلیوز ہم جو ہے اپنے اندر لے کر آئیں, اور ہم چوری کو چوری سمجھیں. یہ نہ سمجھیں کہ گیس ہے اس کو چوری کر کے کیا ہوگا, اور ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں سب لوگوں کو آگے انفارم ایجوکیٹ بھی کریں. فار انسٹنس ہم جرنلسٹ کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ویورز کو, اپنے ریڈرز کو ایجوکیٹ کریں اس ڈرائیو کے حوالے سے. لیکن آپ اس وقت جو ویور ہمیں دیکھ رہے ہیں, ویورز تمام تر, وہ اپنے آس پاس اپنے فرینڈس کو ایجوکیٹ کریں, اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. ہو سکتا ہے کوئی اب کسی آپ کے آس پاس ہی کوئی چوری کر رہا ہو, گیس چوری کر رہا ہو, اس غلط ان لافل ایکٹ میں وہ ملوث ہو, تو وہ اس چیز کو روک دیں. اور آپ نے آج یہ بھی جانا کہ جیسے اگر آپ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ چوری ہو رہی ہے تو آپ کو اس میں سے 5% ملتا ہے, تو یہ بھی آج آپ لوگوں نے جانا ہوگا. دوسرا, میں اپنے ویور سے دوبارہ ایک دفعہ گزارش کرتی چلوں کہ یہ جو ہے اٹس ریئلی ہائی ٹائم, ہم سب کو چینج اس لیے ہونا پڑے گا کیونکہ ہمیں بہتر پاکستان چاہیے. پاکستان جن آئیڈیالوجیز کی بنیاد کے اوپر بنا تھا اس میں چوری شامل نہیں تھی, اس میں کرپشن شامل نہیں تھی. ہم سب کو اسی لیے آج چینج ہونا پڑے گا. سر ونس اگین تھینک یو فار گیونگ اس یور ٹائم. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.